یار کتنا مشکل ہے، کیوں یاد نہیں ہوتا، غصہ آتا ہے. سکی غصہ نہیں کرتے. اوکے. قائد اعظم thanks the Vice Chancellor for his complimenting remarks. قائد اعظم thanks the Vice Chancellor for his complimenting remarks. اوکے خیر تقریباً ٹیسٹ یاد تو ہو گیا ہے. اب جلدی سے نا کمپیوٹر کا کرتا ہوں. اس کا بھی ٹیسٹ ہے، اس کا بھی ٹیسٹ ہے، سمجھ نہیں آتا پہلے کس کا کروں اور بعد میں کس کا کروں. بھائی کھانا تیار ہو گیا ہے، ماما بلا رہی ہیں کہ کھانا کھا لیں. اچھا آیت میں آ جاتا ہوں. بس یہ تھکام بھی اتنا زیادہ ہے کہ تھک گیا ہوں کر کے. بس انہیں بولے میں بس تھوڑی دیر میں ہی آتا ہوں. بھائی برا مت مانیے گا لیکن آپ کو ایک بات کہوں گی، آپ دن رات پڑھائی میں کھپتے رہتے ہیں. اپنی صحت کا بھی کچھ دھیان رکھا کریں. پڑھائی تو ہوتی رہے گی، آپ کچھ وقت پڑھائی کو دیا کریں اور کچھ وقت اپنے آپ کو اور گھر والوں کو بھی دیا کریں. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت. اپنی صحت کا دھیان رکھیں. دن بدن آپ کی طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے اور آپ کمزور بھی ہوتے جا رہے ہیں. تم نے بالکل ٹھیک کہا آیت. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر ہمیشہ اپنا کرم کرتا رہے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. جزاک اللہ بھائی. آج ارسلان بیٹا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا آپ کی؟ کیا کروں بابا، یہ جو نیو ورژن ہے نا پڑھائی کا یہ کافی ٹف ہے. اس کو سمجھنے میں اور یاد کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے، دماغ کھپ جاتا ہے. کیا کروں سمجھ نہیں آتا. اوہ تو یہ بات ہے بیٹا، آپ جب بھی اپنا کام یاد کرنے بیٹھو تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو، رب زدنا علما، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور بیٹا ایک اور بات، ہم لوگ دن رات اپنی پڑھائی میں وقف کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، اس کو یاد کرتے ہیں، اپنا دماغ کھپاتے ہیں، لیکن صرف ٹیسٹ میں نمبر لینے کی حد تک. افسوس ہے اس بات پر بیٹا، ہمیں یہ علم صرف ٹیسٹ میں نمبر لینے کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ اسے عمل کرنا ہے. ہم سب لوگوں کو اس پر مکمل عمل کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور اس کہاں پر خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، میں اپنا سارا وقت پڑھائی کو دے دیتا ہوں، پر مجال ہے کہ اس کے مطابق عمل کر سکوں. آئی فیل سو امبیرسنگ بابا. میں اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنی پڑھائی میں سے جو اچھی چیز دیکھوں گا اسے پک کرنے کی بہت کوشش کروں گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.